الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو: اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو رجب المرجب جیسے مبارک مہینے میں آج کی 25ویں رجب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ترین سید المرسلین خاتم النبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی اس محفل میں قرآن شریف کی تلاوت جو آیت شریفات سے ہم نے شروع کی وہ یوں ہے کہ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے شروع ہی میں ان آیات میں معراج شریف کا جو بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی عبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، راتوں رات لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی بیت المکہ جس کو مکۃ المکرمہ ہم کہتے ہیں، وہاں سے بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں اطراف، لنریہ من آیاتنا، اور ان کو اپنی نشانیاں بتانے کے لیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب العالمین کی ان آیات شریف میں سب سے پہلے سبحان صفت الہی کا جو ذکر ہو رہا ہے، سبحان کے بہت سارے معنی ہیں، جنرلی اس کو پاک ذات، رب العالمین کی ذات پاک سبحان ہے، ہر عیب سے پاک، ہر گمان سے پاک، ہر شک سے پاک، ہر کوتاہی سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ جتنے بھی ہمارے دماغ میں، ہمارے دنیا میں جو بھی ہم کمی پیشی دیکھتے ہیں، کوئی برا کوئی بھلا، کوئی اچھا کوئی برا، یا کوئی کمی نقص یا کوئی ڈیفیکٹس، کوئی کمزوریاں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں سے پاک ترین ذات کس کی ہے؟
رب العالمین کی. جو چیز ہمارے ہاتھ سے ممکن نہیں ہے یہ بھی ہماری کمی ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کی کمی نہیں ہے، اس واسطے پاک ذات فرمائے. اس کے لیے کوئی چیز، کوئی قسم کا دنیاوی لحاظ سے ہو یا کسی لحاظ سے بھی ہو، وہ ہر چیز سے، ہر کمی سے پاک، ہر گمان سے پاک، ہر شک سے پاک، ہر امیجنیشن سے پاک ہے. تو ایسی پیاری ذات کا جو صفت کا جو استعمال ہوا ہے، اس واسطے کیا گیا کہ بندے جب میرے محبوب کی معراج کا واقعہ سنیں گے تو ان کو گمان اور شک کہ راتوں رات میں اس طرح سے لمبا سا سفر اور ایک انسانی حالت میں، بشری حالت میں آسمانوں کے اوپر سفر کرنا، جو آج کی سائنس بھی کو ماننے سے انکار کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے کمیاں ہیں، ہمارے لیے ڈیفیکٹس ہیں یا ہمارے لیے امپاسبل ہیں، ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا، اپنی صفت کا سب سے پہلے ذکر کر کے بتایا ہے کہ بندو، تمہارے جو بھی سائنس کے جو ترقیات ہوں گے، جو بھی تمہاری دماغوں میں کمزوریاں دکھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ممکن ہے، یہ ساری چیزوں سے بھی بیونڈ، ان ساری چیزوں سے بھی مور پاورفل، موسٹ پاورفل وہ ذات پاک ہے جو چاہے کر سکتی ہے، جس طرح چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ ساری کائنات کا جو بھی سسٹم ہے سب اسی کے کنٹرول میں ہے. بندے اپنی سائنٹیفک یا اپنی ٹیکنیکل نالج سے جو چیز بھی ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کوئی لمیٹیشنز ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو جو لمیٹیشنز، جو کمیاں ہوتے ہیں، اس طرح کی کمیاں ہمارے انسان کے دماغ کا فطور ہے، ہماری انسان کی دماغ کی لمیٹیشنز ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے لیے یہ بالکل الگ ہے، اس کے برعکس ہے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، جو چاہے اپنے حکم سے کروا دیتا ہے. اللہ کے لیے صرف کن ایک حکم کی ضرورت ہے اور تمام کام اس کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری جو کائنات کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، مخلوق ہے، سب کچھ اسی کے تابع ہے، اس کے انڈر میں، کنٹرول میں ہے. تو جو چیز وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کے انڈر میں پورا پاورفل کنٹرول ہے. تو سب سے پہلے شک کو ہمارے دور کیا کہ ہمارے جو دماغ میں آئے گا کہ کیسے ممکن ہے، کیسا ہوگا سکتا، اس کو پہلے دور کرو، کیونکہ وہ ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ جو چیز چاہے کر سکتی ہے. اس کو پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں سے پاک کر کے ذکر کرتا ہے. اللہ جی، سبحان اللہ جی، اسرا بعبدہ، لے گیا. کہاں سے لے گیا؟ راتوں رات اپنے بندے کو. اب یہاں بندے کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس کا ذکر ہے. اب کسی بندے کا جو ذکر ہوگا، عبد، عبد کے عربی معنی ہے ایک بشر، اس میں جان بھی ہو، جسم بھی ہو. کوئی چیز ہے، کوئی بے جان چیز ہے، اس کو عبد نہیں کہہ سکتے. جو چیز عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بدن اور جسم سے روح کا جس میں اثر ہو رہا ہے، اسی کو بندہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ مردہ ہے. روح کے بغیر مردہ ہے. خالی صرف روح ہے تو بدن نہیں ہے، تو پھر بھی وہ بندہ نہیں کہلا سکتا، روح کہلا سکتی ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ جو ڈیفینیشن عبدی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں پتا چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر ہوا وہ جسم و روح کے ساتھ ہوا. تو یہاں سے وہ ڈاؤٹ کلیئر کر لیا اللہ نے کہ بندو، کہ میرے محبوب کو میں نے راتوں رات جسم و روح کے ساتھ لے گیا. اچھا،
اب یہ ساری جو کیفیات ہیں معراج کا جو بیان ہے، کافی دفعہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بیان کیا ہوں۔ آج کی اس محفل میں خاص خاص نکات، خاص خاص پوائنٹس، اور اس معراج سے ہم کو جو کچھ بھی میسج ہے، ہم کو اس معراج سے ہم کو کیا لینا ہے، امت کے لیے اس میں کیا لیسن ہے، امت کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، اور امت کے لیے کیا گائیڈنس ہے، اس پر ہم غور کرنا چاہیے۔ معراج کے واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب یعنی کل رات معراج کی شب میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کی ہجوم میں جلوس میں براق کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی پھوپھی ذات بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جب آرام فرما رہے تھے تو راتوں رات آپ کو وہاں سے لے جایا گیا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس کا سفر زمینی سفر ہوا، جس میں کافی کچھ واقعات میں نے پہلے بیان کیے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں پر جا کر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی جماعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام آپ کے مقتدی ہوئے، اور وہاں سے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آسمانوں کے سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے ملاقات کا موقع ملا، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد موسیٰ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پیغمبروں سے آپ نے ملاقات فرمائی آسمانوں میں، اور آگے چل کر آپ کو عرش اعظم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے پھر جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی، اور اس کے آگے جب سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کی انتہا کا مقام ہے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ میرا لمٹ ہے، یہ میرا بارڈر ہے، یہ بارڈر کے یہ پر کے مطابق بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اللہ کی تجلیات یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور تجلیات جہاں سے شروع ہوتے ہیں رب العالمین کے، ایک پر بھی اگر میں آگے بڑھاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں، تو اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ کا جو بارڈر ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ سب سے زبردست فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں کے چیف ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے؟ روح الامین، تمام ارواح عالمین کے آپ گارڈن ہیں، آپ ارسال وحی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وحی کو پیغمبروں تک پہنچا ہے، اور آپ ہی کے ذریعے کوئی عذاب بھی بھیجنا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، اور تمام فرشتوں میں سب سے ہائیسٹ پوزیشن جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ چاروں فرشتے اللہ کے مقرب کردہ فرشتے، سب سے جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس سفر معراج میں جو امپورٹنس دیا ہے، جو آپ کی شان رسالت کو ظاہر کیا ہے، اور جو آپ کی محبوبیت کا جو نظارہ ہوا ہے، دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نبی و کرام جو دنیا میں آئے، کسی نبی کو کسی پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ کا کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے اولو العزم اور سب سے مقرب ترین اور سب سے افضل ترین میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ معراج سے ایک سگنیفیکنٹ سٹیٹس اور آپ کی شان رسالت کا ایک مظاہرہ ہے۔ معراج کی یہ رات میں ہم کو بندوں کو، امتیوں کو بتانا مقصود تھا۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا دنیا میں، کیا تھا؟ توحید کا تھا، اللہ کی وحدانیت کا تھا، اللہ تعالیٰ کی
ذات واحد کو لوگوں تک پہنچا کر اس کی عبادت کی طرف راغب کرنا مشن۔ اب اس مشن میں بندوں کو ڈرانے کا بھی کام تھا، بشارت کا بھی کام تھا۔ اس وجہ سے آپ کا نام کیا ہوا؟ آپ کا لقب اللہ نے کیا دیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا۔ آپ کا کام، آپ کا لقب کیا ہے؟ شاہد ہے۔ شاہد کے معنی گواہ دینے والے۔ گواہ کس کی گواہ؟ اللہ کی گواہ، اللہ ایک ہے اس کی گواہ۔ اور مبشر بشارت دینے والے کس کے لیے؟ وہ لوگ جو اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کریں گے، ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے، انعام کی بشارت ہے، سکون کی بشارت ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سکونت، اور دنیا میں بھی اس کی جو عزت اور آبرو، اور آخرت میں اس کے لیے محلات جنت اور حور و غلمان، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی ضمانت، اس کی شہادت حضور کو بنا کر شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہدوں و بشیروں و نذیرہ، ڈرانے والے۔ کس چیز کا ڈرانے والے؟ آپ اگر اس توحید کے پیغام کو نہ مانیں گے تو تمہارے لیے اللہ کے پاس عذاب جہنم۔ اب عذاب جہنم کیسا ہوگا؟ بدترین، زبردست اور بڑا ہی ہولناک عذاب کا جو مقام ہے وہ ہے جہنم۔ اب اس کے بھی آپ شاہد ہیں، اس کے بھی آپ نے شہادت دی کہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، ان کے لیے سزا ہے جہنم کا۔ اور جہنم ایسی ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا سزا ہوگی، ایسی ساری چیزوں کو میں نے دیکھا ہے۔ شاہد ہیں آپ، گواہ ہیں۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی آنکھوں سے، جو اپنی پریزنس سے جو چیز، جو واقعہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے والا گواہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو وہ گواہ ہی دینے والے کیسے ہونا چاہیے؟ اس واسطے اللہ نے بندوں کی جو ہدایت کے لیے ہادی بنا کر جو آپ کو بھیجا گیا، اس کا جو مشن تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو بندوں تک پہنچا کر اس کی طرف، عبادت کی طرف راغب کرے، اور اس کے لیے اللہ نے حضور کو جب یہ مشن دیا تو اس کو شاہد بھی بنانا تھا۔ بتانے والے کے شہادت کی ضرورت تھی کہ میں نے دیکھا اللہ کو، میں نے دیکھا ہے جنت کو، میں نے دیکھا ہے دوزخ کو۔ اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے، اس پوزیشن کو مکمل کرنے کے لیے معراج کی بہت بڑی سگنیفیکنٹ ضرورت تھی۔ چونکہ اگر کوئی بندہ پوچھے دنیا میں آپ اللہ کو دیکھے کیا، تو حضور چونکہ معراج میں اللہ کا دیدار کروایا گیا، تو اللہ کی دیدار سے صرف ایک ذات مقدس، تمام انبیاء کرام جن کو یہ اعزاز ملا وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آنے والی تمام انسانوں کے آپ ہادی ہیں، آپ رہیں گے ہادی قیامت تک، تو ایسے نبی، ایسے ہادی، ایسے گواہ جو اللہ کی وحدانیت کو بندوں تک پہنچانے کا جو مشن آپ کا ہے قیامت تک کا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گواہی دینے والا تو ضرور ہونا چاہیے۔ اس واسطے اللہ نے معراج کا یہ واقعہ قائم کر کے اپنے نبی، اپنے پیارے محبوب کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی تمام آنے والی قوم، آنے والی قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس واسطے معراج میں دیدار الہی ہوا، اور آپ نے اپنی سر کے چشموں کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے مکالمہ کیا، اللہ سے بات چیت کی۔ تو اس سے ایک اسٹیبلش کرنا تھا کہ دیکھو میں وہ نبی ہوں جس نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے بات کیا ہے، اللہ کی ملاقات کی ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت میں فرما برداروں کا یہ حال ہوگا، مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، جنت میں محلات کو دیکھا ہے، جنت میں نعمتوں کو دیکھا ہے، جنت میں باغات کو دیکھا ہے، جنت میں نہروں کو دیکھا ہے۔ کن کے لیے؟ اگر تم نے میری مشن کو، میرے پیغام کو مان لیا، میرے فرمانبرداری کی، اور میرے اللہ کی وحدانیت کو مان کر اس کی عبادت کی، تو واقعی تمہارے لیے یہ انعامات میں نے خود دیکھ کے آیا ہے۔
जहन्नुम में अगर नहीं मानोगे, नाफरमानी करोगे और अल्लाह से मुकर जाओगे, तो देखो तुम्हारे लिए ये अजाब मैंने देख के आया। अगर तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं गवाह हूं, मैं शाहिद हूं, अल्लाह ने मुझे शाहिद बनाया है, तो इस शहादत को तुम अगर नहीं मानेंगे, इस गवाही को नहीं मानेंगे, तो नुकसान तुम्हारा होगा। तो ये बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौका दिया, एक वाकया ऐसा कायम फरमाया जिसकी वजह से आपका जो मिशन का जो पर्पस, जो मिशन का जो बैकग्राउंड, उसका जो जरूरत था, जिसकी जरूरत थी कि ऐसा मिशन करने वाले के लिए जरूरी ये था कि वो खुद एक्सपीरियंस हो जाए, वो खुद अल्लाह की जात के दीदार का एक्सपीरियंस उनको हो, और जो जात खुदा की जात का दीदार करे वो गवाही में अफजल तरीन होगा। इसी तरह जो जात जन्नत और दोजख की चश्मदीद गवाह बनेगा, वही अफजल तरीन होगा सारे लोगों पर। तो इस वजह से ये एस्टैब्लिश करना मकसूद था कि आने वाली कौमों के लिए और इस्लाम के मानने वालों के लिए गवाह बनाकर अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया कि देखो मेरे महबूब को मैंने बताया हूं जन्नत कैसी है, दोजख कैसी है और मेरी दीदार कैसी होती है। बंदो, अगर तुमने मेरे महबूब की बात मानी तो तुम फायदे में रहोगे, नहीं मानेंगे तो वाकई तुम खसारे में रहोगे और जहन्नम के गड्ढे में जाओगे। तो ये भी एक एस्टैब्लिश करना मकसूद था मेराज के लिए। मेराज का जो वाकया हुआ, इसका भी एक पॉइंट यूं है। अब दूसरी चीज देखना यह है कि इस वाकये में काफिरों के लिए भी ये कुछ टेस्टिंग है और मुसलमानों के लिए भी टेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जो वाकया गुजरा उस जमाने के लिहाज से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लिहाज से, मक्के से बैतुल मुकद्दस का सफर 1 महीने का सफर होता था। ऊंट में भी जाएंगे या किसी सवारी में भी जाएंगे, तो उस जमाने में जो तिजारत के लिए लोग जाते थे, जो लोग जो सफर करते थे बिजनेस के लिए, उनके लिए 1 मंथ टूर होता था, 1 मंथ ट्रैवल टाइम होता था। तो वो ट्रैवल टाइम मक्के से मुकद्दस का वो ट्रैवल टाइम, देन फ्रॉम देयर स्काइस, आसमानों का सफर। आज के दौर में आसमानों का जो सफर होता है, जो मार्स का जो ट्रैवल हुआ है, जो एस्ट्रोनॉट्स, जो हमारा सैटेलाइट गया है, जिसको हम एक्सप्लोरर कहते हैं या कुछ और कहते हैं, तो जो हमारा सैटेलाइट जो गया है मार्स की तरफ, इट टुक मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा सफर हुआ उसका। हालांकि मार्स चौथे आसमान के करीब है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों के ऊपर बुला लिया गया। 7 आसमानों के ऊपर अर्श आज़म है, उसके बाद जन्नत और दोज़ख बाजू है। तो सोचो कि इनका जो ट्रैवल 1 ईयर का भी है, मार्स तक भी उनकी स्पीड से, उनके जो सैटेलाइट के लिहाज से या रॉकेट के लिहाज से उतनी स्पीड जा सकते हैं आज के दौर तक, तो उससे भी बियॉन्ड, समझे? तो ये सारा ट्रैवल टाइम, ट्रैवल डिस्टेंस विद इन शॉर्ट टाइम बताकर अल्लाह मकसूद ये चाहता था कि बंदों के ईमान की जांच हो जाए, एग्जाम हो जाए कि कौन मेरे बंदे हैं जो इस बात को मानकर और अल्लाह की कुदरत पर सर्वसजूद हो जाते हैं और मेरे नबी पर ईमान की कड़ी है, ईमान पर उनका दारो मदार हुजूर की बात पर है, खौल पर है कि उन्होंने मेराज किया रात के छोटे से हिस्से में, कम वक्फे में, बिल्कुल कम वक्फे में। इतना भी बोलते थे कि सरकार हदीस से साबित है कि आप जब दरवाजे से बाहर निकले तो आपकी जंजीर, दरवाजे की जंजीर हिलती थी, और वापस आने पर भी दरवाजे की जंजीर हिलती थी और बिस्तर गर्म भी था। तो ये जो टाइमिंग है, बिस्तर का गर्म रहना और जो जंजीर का हिलते हिलते खड़ना, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम होता है, फ्यू सेकेंड्स होता है। तो फ्यू सेकेंड्स के अंदर इतना लंबा सफर, इतना बड़ा डिस्टेंस का ट्रैवल, उसके बाद सैर, आसमानों की सैर, और आसमानों से जन्नत और दोज़ख की सैर, फिर अल्लाह के अवधना की सफर, अवधना का सफर, अल्लाह से मुलाकात का सफर। ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, इन सारे इंसिडेंट्स को तुम एक गौर से अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो इम्पॉसिबल कहेंगे आज के लोग। तो ये उस जमाने में भी इम्पॉसिबल था, अरब के दौर में भी।
کہ جو ٹریول 1 مہینے کا ہوتا تھا، یہ کیسے جا کے راتوں رات وہاں سے پھر جا کے پھر آسمان جاتے، تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بالکل جستی نہیں تھی. They could not accept it. تو یہ جانچ تھی ایمان کی، اور مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی. تو کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کروا دیا کہ وہ تو بالکل پہلے سے ہی بولتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ سحر ہے، ان کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، تو شاید یہی ہوگا بول کے وہ ان کے لیے ایک قسم کا ایک پرماننٹ ثبوت مل گیا. ایسی ایسی باتیں کرتے جو امپاسبل ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، تو ان کے لیے ایک پرماننٹ ایک ثبوت مل گیا، پروف مل گیا کہ واقعی ان کے باتیں قابل اعتماد نہیں ہیں. اس واسطے وہ کفر پر مکر ہو گئے، کفر پر قائم ہو گئے. لیکن مسلمانوں میں ایک تذبذب پیدا ہو کہ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو بھی وہ نالج تھی، لیکن نالج سے زیادہ، اپنے علم سے زیادہ، اپنے خیال سے زیادہ، اپنے تمام سوچ سے زیادہ ان کا جو سارا جو رجحان تھا حضور کے قول پر تھا، حضور کی ذات پر تھا. اس واسطے تمام صحابہ کرام نے یہ وقت میں کہا آمنا صدقنا، ہم ایمان دلاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہو، کیونکہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹی نہیں بولا، آپ کا ہر قول سچا ہے، آپ کا ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ جو بھی بولیں گے وہ حق ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ کی بات سچ ہے. تو اس قول کو، اس ایمان کو ثابت بھی کرنا تھا، اور اس واسطے صدیق اکبر جو کافر کے زبان سے سن کر بھی گواہی دے دیے کہ میرے نبی اگر بولے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی سچ بولے. جب جا کے ابو جہل جا کے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر دوڑ کے گیا، بولا کہ دیکھو تمہارے دوست کیا کیا بولتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جنت کا سفر کرے، دوزخ کا سفر کرے، راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر آسمان کا سفر کرے، یہ سب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کس نے کہا؟ صدیق اکبر نے پوچھا ابو جہل سے کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو میرے محمد میرے، میں گواہی دیتا ہوں واقعی وہ سچ بولے ہیں، وہ سچ بولے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. تو وہاں سے آپ کا لقب ہوا صدیق اکبر، گواہی دینے والے، کافر کی زبانی سن کر بھی گواہی دینے والے، کیونکہ وہ حضور کا قول، لیکن کافر کے زبان سے قول سن کر بھی گواہی دینے والے. کیا ایمان تھا، ان کا ایمان کیا مضبوط تھا. اور تمام صحابہ کرام تو حضور پر جان دینے والے تھے، حضور پر اپنی جان نثار تھے، اور ان کا تمام ایمان حضور پر ہی تھا. حضور کی باتوں کو سن کر ہی انہوں نے ایمان لایا. انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، لیکن دیکھا کس کو؟ جس کو دکھایا گیا، جو رسول بن کر آیا، جو اللہ کا پیغمبر بن کر آیا، جو اللہ کی نبوت کا اظہار کیا، جو اللہ کی طرف سے پیغام قرآن لایا. تو اس پر آپ تمام صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور تمام نے سر جھکایا، واقعی یا رسول اللہ آپ میرا کا جو بھی واقعہ سنا رہے حق ہے، سچ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک معراج کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ مسلمانوں کو مومنوں کی گواہی حضور کی گواہی پر ثابت کر کے ان کی ایمان کی تقویت اور ان کے ایمان کی کیفیت کو اور ان کے ایمان کے پاور کو بتانا مقصود تھا. آج کے دور میں مسلمانوں میں تھوڑا بہت شک ہے کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے، لیکن یہ شک ان کی میں نہیں تھا. حالانکہ آج کے دور میں، آج کی پڑھائی میں، آج کی نالج میں اٹ از پاسبل بلکہ بولتے ہیں آج کے سائنسدان. کیوں؟ کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ٹائم کین بی فروزن. سمجھو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو دیر از اے پاسبلٹی دیٹ یو کین اسٹاپ دا ٹائم. اسٹاپ دا ٹائم بولا. کیسا پوچھو سے؟ سی وین یو گو ٹو اسپیس، اسپیس میں جب جاتے ہیں دیر از نو موومنٹ آف دا سن، دیر از نو موومنٹ آف دا ارتھ اینڈ آل دس. وہاں پہ کیا دن رات وہ سب ایک ہی ہو جاتا. تو دیر از نو ٹائم ان دا اسپیس. اسپیس میں کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اسپیس میں کوئی ڈے نہیں ہے، سنڈے منڈے کو نہیں ہے، اور اسپیس میں دیر از نو ایئر، 365 days nothing is there.
because everything is open. Sun is there, moon is there, everybody is there around. So in the space there is no time. Suppose you stay in the time itself. उन्हें क्या बोला? Suppose you stay in the time itself, there is no point in thinking about time, this time, that time, that time, everything is same. And in case if the time itself, the whole space is just stopped or stops for some, say, whatever time you want duration, it can be stopped. ऐसा आर्ग्यू किया हमने, और तब पता चला कि वाकई मेराज के वक्त भी ऐसा ही हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम स्पेस के टाइम को खड़ा कर दिया होगा और तमाम टाइम इटसेल्फ वुड हैव बीन स्टॉप्ड सो दैट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मुकम्मल हुआ। जब मुकम्मल हो के वापस आए तो देन अगेन स्टार्टेड द क्लॉक। फॉर एग्जांपल स्टॉप क्लॉक है तुम्हारे पास, स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच में तुम खड़ा करो, कितना खुद बात करते करो, फिर देखते रहो, फिर स्टॉप ऑन करो, फिर चलता है। इसी तरह रिमोट कंट्रोल है तुम्हारे पास, कोई टीवी है, कोई वीडियो है, अगर आप रिमोट कंट्रोल से रोक दो तो फ्रीज हो जाता है, वो कितना देर चाहे तुम उसको फ्रीज कर सकते हैं, वो सेम सीन ऐसा रहेगा। और जब चाहे तुम फिर ऑन करो, फिर हो जाता है, फिर स्टार्ट्स नेक्स्ट एपिसोड। तो नेक्स्ट एक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन यू ओपन द अगेन रिमोट। तो इसी तरह रब्बुल इज्जत के पास भी ऐसा कंट्रोल हुआ होगा कि वो जब अपने महबूब को अपने पास बुलाया तो सारी दुनिया के टाइम को फ्रीज कर दिया होगा रिमोट कंट्रोल के जरिए, क्योंकि कुदरत उसी के हाथ में, टाइम उसी के हाथ में, सारी कायनात उसी के हाथ में है। तो वो चाहे तो उसको रोक दिया होगा और तमाम सफर के बाद जब लौट कर आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर टाइम स्टार्ट किया होगा। इस वजह से जंजीर जो हलती थी खड़ गई होगी, फिर चलना शुरू हुई, आप आके बिस्तर पर लौट गए, जैसा बिस्तर गर्म था वैसे हुआ होगा। ये आज के दौर में पॉसिबल है, आज की नॉलेज में पॉसिबल है। आज की नॉलेज में टेक्निकल जितना भी हमारे पास नॉलेज है उसके अगर रूह से देखा जाए तो इट इज पॉसिबल दैट इट कुड हैव हैपेंड। आज के साइंसदान प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस जमान में सोचो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोचो, ना लाइट था, ना टाइम था, ना उनके पास ना आवाज थी, और ना उनके पास रॉकेट्स थे, ना उनके पास जो हमारे पास गैजेट्स है, ऐसे गैजेट्स कुछ नहीं थे, लेकिन उनके दिमागों का जो हुदूद था, जो लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस में भी वो उनकी जो नॉलेज, जो उनके पास जो नॉलेज थी, 1 महीने का सफर बैतुल मुक़द्दस का, ये सारे कमियों को रखते हुए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फौरन आमन्ना सद्दक़ना कहने वाले, उनका ईमान का मर्तबा देख। खैर, तो ये बात भी साबित करना था कि मेरे नबी के प्यारे सहाबियों का ईमान देखो बंदो, तुम क्या हो मेरे नबी की कौल पर इतने बड़े मोजिज़े को जब बयान कर रहे हैं, इतना बड़ा वाक़या जब बयान कर रहे हैं, तो फौरन उनकी ज़बान से सुनकर आमन्ना सद्दक़ना कहने वाले थे मेरे साहब। तो ये बताना मकसूद था आने वाले उम्मतों के लिए, उम्मतियों के लिए, कि देखो मेरे प्यारे महबूब के सहाबी कैसे थे, क्या ईमान था उनका, है नहीं? तो आजकल के दौर में अगर आप हदीस भी बोलो, कुरान की बातें भी बोलो, वो कहाँ है, वो सब उसका प्रूफ बताओ ना, कौन सी जगह, कौन क्या बोले वो ये हदीस वैसी है। आज के दौर में भी हदीस भी बोलो, कुरान की बातें भी बोलो, प्रूफ मांगते हैं हमारे लोग, हैं ऐसे भी है हमारे लोग। तो आज का ईमान देखो, कल का वो जमाने का ईमान देखो। खैर, तो ये एक बात भी दरअसल मेराज से हमको नसीहत मिलती है, एक मैसेज मिलता है। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि नमाज का जो तोहफा दिया गया मेराज के जरिए, ये एक ऐसा तोहफा है जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कब मालूम होती बोले तो व्हेन यू नो द रियलिटी ऑफ नमाज। नमाज दर हकीकत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि नमाज हम मामूली समझते हैं, हम छट पट के नमाज पढ़ते हैं, हम बिल्कुल टट के रोजे रखते हैं, टट के नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, नमाज एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है। बंदों को जो सबसे बड़ी इबादत का जो सिस्टम दिया गया है वो है नमाज। तमाम इबादतों से अफजल तरीन इबादत अल्लाह के लिए नमाज है। क्यों? क्योंकि द रीजन इज, नमाज ही एक ऐसी चीज है जिससे अल्लाह से मुलाकात होती है, जिससे अल्लाह से मीटिंग होती है, जिससे अल्लाह से मुकालमा होता है,
جس میں اللہ سے تم بات کر سکتے ہو اور اللہ کو تم دیدار بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آتا ہے